آزاد کشمیر میں انتخابی مارکے کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مظفرآباد ڈویژن اور کشمیری مہاجرین کی نشستوں پر پولنگ آج ہوگی۔ اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ دنگل سجنے کو تیار۔ نون لیگ، پی پی اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ پولنگ اسٹیشن پر انتخابی سامان بھی پہنچا دیا گیا۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کو ملا کر دوسرے مرحلے میں 19 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ مظفرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر ممبر الیکشن کمیشن محمد احسن اور سیکریٹری راجہ محمد شکیل نے کہا، آزاد کشمیر میں معمول کا ٹرن آؤٹ 40 سے 42% رہتا ہے۔ شہری بھرپور حق رائے دہی استعمال کریں۔ الیکشن ہی عوام کے لیے اظہار کا بہترین طریقہ ہے اور وہ اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیج کے ان کی جو بھی رائے ہو، وہ آئین میں ترمیم چاہتے ہوں، وہ انتظامی ڈھانچے میں ترمیم چاہتے ہوں، تو اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیج کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مظفرآباد ڈویژن میں امن و امان کی صورتحال نارمل ہے، تاہم حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے الیکشن کمیشن کی سطح پہ سارے انتظامات مکمل ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ مظفرآباد اپنا میرپور ڈویژن میں جو ہمارا پہلا مرحلہ تھا، وہاں اللہ کے کرم سے انتہائی پرامن شفاف الیکشن ہوئے۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنا رائے دہی استعمال کیا۔ مظفرآباد ڈویژن کے 7 حلقوں نیلم A25، LA26، LA27، 28 اور جہلم ویلی LA29، LA30 اور 31 میں میدان سجے گا۔ پاکستان میں مقیم مہاجرین کے 12 حلقوں جموں LA34 تا 39 اور وادی LA40 تا 45 میں بھی میدان سجے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ وطن دفاع کے ساتھ ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کی خدمت اور فلاح و بہبود میں پاک فوج بھی پیش ہے۔ پاک فوج آزاد جموں کشمیر میں عوامی فلاح اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے راولاکوٹ میں منیر چوک اور 15 چوک پر 2 موبائل فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا، جہاں 3000 مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ 100 سے زائد افراد کا تفصیلی طبی معائنہ کیا گیا۔ راولاکوٹ کے شہریوں نے پاک فوج کے مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کو بے حد سراہا۔ وطن دفاع کے ساتھ ساتھ کشمیری بہن بھائیوں کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے پاک فوج پیش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے پروجیکٹس میں مقامی افراد کی ملازمتیں ناگزیر قرار دے دی ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں واضح کیا کہ حق روزگار کا مطلب بالکل سیدھا ہے کہ کشمیر کے وسائل سے یا کشمیر کے زمین پر جو نوکریاں ہوں ان پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کشمیر کی ہو، وسائل کشمیر کے ہوں، مگر نوکریاں کسی اور کو دی جائیں؟ کہ نوجوانوں، حق روزگار کا مطلب بالکل سیدھا ہے، کشمیر کے وسائل اور کشمیر کی زمین پر جو نوکریاں پیدا ہو ان پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہو۔ ہر ہائیڈل پروجیکٹ، ہر روڈ پروجیکٹ، ہر ٹورزم اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لوکل ہائرنگ لازمی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کشمیر کا ہو، وسائل کشمیر کے ہو، مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں؟ کشمیر کے وسائل، کشمیر کی زمین، روزگار کشمیر کے نوجوان کا۔ 2 اگست کو حق روزگار کے لیے تیر پر موڑ لگائیں۔ سمندری میں بھی آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں حلقہ LA34 جموں 1 میں پولنگ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم لوگ جانیں گے اپنے نمائندے سے، راؤ زرغام سے۔ جی زرغام بتائیے گا۔ آزاد جموں و کشمیر حلقہ LA34 جموں 1 میں الیکشن کے سلسلہ میں سمندری میں پولنگ اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے، جہاں پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہو چکا ہے، جو بلا تعطل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس کے کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 19,008 بتائی جا رہی ہے، جن میں سب سے زیادہ ووٹرز لاہور ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن میں موجود ہیں۔ اگر میں بات کروں تحصیل سمندری کی تو LA34 جموں 1 کے کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد سمندری میں 5 ہے، جن میں 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس آج ہونے والے اس الیکشن میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس سمیت تمام بڑی مستعدی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ عظمہ بخاری نے بلاول بھٹو پر تاک کر وار کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ آج کل چیئرمین پیپلز پارٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بلاول خود اپنے راستے میں کانٹے بو رہے ہیں۔ ہماری الٹی گنتی سے پہلے بلاول اپنے والد اور چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے بڑوں کی توہین کریں اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔
محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. ذاتی طور پر ان خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام. کہا کہ نقوی صاحب تو ماشاءاللہ خود ایک پاور ہاؤس ہیں. سسٹم کا ارتقائی عمل دہائیوں سے گروہی اور ذاتی مفادات کے تابع ہے. بحیثیت سیاسی ورکر شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم کو مضبوط کرنا ہے, بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فارم پارلیمنٹ ہے اور نقوی صاحب رکن پارلیمنٹ ہے. معاملہ کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے. آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے اور LA38 جموں 5 کی نشست کے لیے منڈی بہاؤدین, گجرات اور وزیر آباد میں قائم پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اس نشست پر 11 امیدوار شامل کا پولنگ کا عمل جاری ہے. LA38 جموں 5 کی نشست پر منڈی بہاؤدین, گجرات اور وزیر آباد میں جو امیدوار ہیں اس وقت مد مقابل ہیں, جبکہ مجموعی طور پر جو منڈی بہاؤدین میں جو ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہے اب تک 10% ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ کشمیری مہاجرین ووٹر صبح سے ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاؤدین کے مشترکہ پولنگ اسٹیشن نمبر 77 گورنمنٹ گریجویٹ کالج منڈی بہاؤدین میں, جہاں پر مرد اور خواتین جو ووٹر کی بڑی تعداد ہے وہ اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں, جبکہ اس حلقے میں جو ووٹر کی تعداد ہے وہ 273 سے زائد بتائی جا رہی ہے. پرامن ماحول میں الیکشن جو ہے وہ جاری ہے. سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن منڈی بہاؤدین کے مطابق پولنگ کا عمل بغیر تفصیلات سے آپ آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر رد عمل دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ ڈرایا جائے کہ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو وہ سنبھالے نہیں جائیں گے. ہم نے ان کاکروچوں کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اور اب یہی کاکروچ باتیں کر رہے ہیں کہ چور دروازے بند کیے جائیں. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی باور کروایا کہ وزیر اعظم کے 18 گھنٹے کام کرنے سے بہت فرق پڑا ہے اور ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا. صوبے 4 ہوں یا 7, اس سے ملک کا انتظامی نظام تبدیل نہیں ہوگا. ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی آزاد کشمیر انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. صبح 8 بجے سے جاری پولنگ میں شہری اپنے رائے کا استعمال کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز حافظ خلیل احمد سے. جی خلیل, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ملک کے دیگر حصوں کی طرح اٹک میں بھی آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے دوسرے مرحلے کا انعقاد جو ہے وہ اس وقت ہو چکا ہے. پولنگ اپنے مقررہ وقت جو ہے 8 بجے صبح وہ شروع ہو چکی ہے اور اس وقت میں پولنگ سٹیشن گورنمنٹ MC مڈل سکول یہاں پر موجود ہوں. یہاں پر ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. ضلع اٹک میں آزاد جموں کشمیر کے 2 حلقوں, حلقہ LA39 جموں 6, حلقہ LA44 ویلی 5, اس کے الیکشن یہاں پر اٹک میں جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جبکہ جو ہے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بغیر کسی تعطل کے وہ جاری رہے گا. اگر سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو DPO اٹک کی جانب سے ضلع بھر میں انتخابات کو پرامن جو ہے اس کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے 400 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے ہیں, جبکہ 14 ایلیٹ فورس کے سیکشن وہ بھی تعینات کیے گئے ہیں. اگر ووٹ کی بات کی جائے تو ضلع اٹک میں دونوں حلقوں کے لیے کل رجسٹر جو ووٹوں کی تعداد ہے 4507 ہے, جس کے لیے 28 پولنگ. پیپلز پارٹی نے محسن نقوی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا. پیپلز پارٹی رہنما نثار کھڑو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. خواجہ آصف کے بیان کو اشتعال انگیز قرار دے دیا. بولے کہ پاکستان ان حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. بھیانک سازشیں کر کے ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے. حکمران اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہیں, قرضوں پر گزارا کر رہے ہیں, لیکن انہیں 22 صوبے بنا کر 22 وزیر اعلیٰ اور 22 گورنرز چاہیے. ہائیبرڈ سسٹم کی تم تعریف کر رہے ہو, یہ بہت ہی بھونچال انگیز بیان ہے, بہت ہی بھیانک سازشیں ہیں. پاکستان ان ساری حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم مذاکرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے, 22 گورنر چاہیے, 22 کابینائیں چاہیے, 22 چیف سیکرٹری اور IGs چاہیے, اور قرضے پہ گزارتے ہو, اخراجات کم کرنے کی تلقین کرتے ہو, اور اس حکومت کا کوئی وفاقی وزیر اور اخراجات بڑھانے کی بات کر رہا ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی فضا کو گندا کرنے کی کوشش ہے. صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت کے ساتھ جب تک فیصلہ نہ کریں الگ سے یونٹ اور بنانے کے, تب تک تم پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی ایسی بات پیش نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے جان بوجھ کر سیاسی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے فوٹو چھپوایا, جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے.
तो कॉकरोच निकले हैं। जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए नौशहर फ़िरोज़ में भी पोलिंग जारी है। इंतखाबात के लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल्ड न्यूज़ मुज़फ़्फ़र अब्बासी से। जी मुज़फ़्फ़र, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर वैली के इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। सिंध भर की तरह ज़िला नौशहर फ़िरोज़ में भी जो है वो इलेक्शन जारी है। नौशहर फ़िरोज़ में 2 पोलिंग स्टेशन कायम की गई है, एक इलेक्शन ऑफिस के दफ्तर में और दूसरी जो है वो पटीदन शहर में जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पे कुल वोटरों का जो तादाद है वो 5 है, जिसमें 3 ख़वातीन और 2 मर्द हजरात शामिल हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ खालिद मिर्ज़ा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर नौशहर फ़िरोज़ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे क्या इंतजाम किए गए हैं, थोड़ा इलेक्शन के हवाले से हमें बताइएगा। कितने वोटरान हैं, अभी तक कितने वोट जो हैं वो यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं? अभी जो इंतजाम बिल्कुल सिक्योरिटी के और बाकी जो अपने जो मौजूद हैं और बिल्कुल पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है। इलेक्शन कुछ 8 बजे से 5 बजे तक, इसमें टोटल 5 वोटर हैं जो 2 कैटेगरी में शुमार होते हैं। जैसे जम्मू में जो वोटर्स आ रहे हैं, एक वोटर फीमेल का है जो पटीधन पोलिंग स्टेशन एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल में कायम किया गया है, और दूसरा जो कश्मीर वैली का जो मेरे ऑफिस में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कायम किया गया, जिसमें 4 वोटर हैं टोटल, जिसमें 2 वोटर फीमेल के 2 वोटर मेल के हैं। अभी तक जो मरहला चल रहा है, कोई वोटर अभी तक नहीं आया, लेकिन वो इंशाल्लाह ताला 5 बजे तक वोटर आ जाएंगे तो इंशाल्लाह तो कास्टिंग हो जाएगी। और वैसे सिक्योरिटी और बाकी मौजूद है, वो पीसफुल इलेक्शन मतलब इंशाल्लाह कायम हो जाएगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इनका यही कहना था कि अभी तक कोई वोटर जो है अभी तक वोट उन्होंने कास्ट नहीं किया। उम्मीद है कि शाम 5 बजे से पहले जो है यहाँ पे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साजिशी अनासिर को महाजिर नशिस्तों पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी है। मीरपुर डिवीज़न से नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। नवाज शरीफ के दौर में कश्मीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम और दानिश स्कूल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। आज़ाद कश्मीर में आइंदा नून लीग ही हुकूमत बनाएगी। ये जो खिदमत की सियासत है, जो तमीर और तरक्की की सियासत है, ये मुस्लिम लीग नून का नस्बुल ऐन है। आप कश्मीर में जाके देखें, मियां नवाज शरीफ के दौर में जितनी डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, आप कश्मीर में जाके देखें किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दानिश स्कूल से लेके चराहों तक वहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। और आज जब साजिशी अनासिर ये बात करते हैं कि ये मुहाजिर सीटों पे सवाल उठाते हैं, तो ये इनको पता होना चाहिए कि जितने कश्मीरी बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके आबा अजदाद ने न सिर्फ कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी हैं, बल्कि इन्होंने कश्मीर कॉज में अपना भरपूर हिस्सा डाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।